المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث جو کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا 31واں درس ہے، 31st لیسن ہے، آج اس کا لیکچر ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے بات کی تھی کذب پر، کہ ایک راوی کی جو صفت بیان کی جائے، جو راوی سے متعلق ہم صفات پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم نے پہلی صفت جو ہے الکذب پڑھی۔ تو اس میں صاحب کتاب نے، ہمارے ماتن نے واضح طور پر لکھا ہے وحدیث المطعون بالکذب یسمى موضوعا، کہ ایک ایسے راوی کی حدیث جس کو مطعون کیا گیا ہو جھوٹ سے، کذب سے، اس کو نام دیا جاتا ہے موضوع۔ تو وہ حدیث جس میں راوی کو متصف کیا گیا ہو جھوٹ سے، اس کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے۔ المراد بالموضوع، موضوع سے کیا مراد ہے؟ فالمراد بالحدیث الموضوع فی اصطلاح المحدثین هذا لا انه ثبت کذبه وعلم ذلك فی هذا الحدیث بخصوصه، کہ حدیث موضوع محدثین کی اس اصطلاح میں اس سے مراد نہیں ہے کہ جھوٹ راوی کا ثابت ہو جائے، بلکہ اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ راوی کا عام معاملات میں جھوٹ بولنا وہ ایک الگ چیز ہے، اس وقت بھی حدیث کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ حیثیت الگ ہے بنسبت یہ ثابت ہونا کہ عام ملاقات کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ باندھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ حدیث میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس وقت اس کی حدیث کو ہم موضوع قرار دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اتہام الراوی بالکذب، اس پہ بات کی۔ یہ دوسری صفت ہے کہ راوی پہ تہمت ہو جھوٹ بولنے کی، کیونکہ وَأَمَّا اتہام الراوی بالکذب فَبِأَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْكَذِبِ وَمَعْرُوفًا بِهِ فِي كَلَامِ النَّاسِ، کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک راوی جو کہ مشہور ہو جھوٹ میں اور وہ معروف ہو لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں اس حوالے سے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وَلَمْ يَثْبُتْ كَذِبُهُ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِي، لیکن اس کا جھوٹ حدیث نبوی میں ثابت نہ ہو، وَفِي حُكْمِهِ روایت ما یخالف قواعد معلومۃ ضروریۃ فی الشرع کذا قیل، تو اور اس کی جو روایات ہے وہ معلوم قواعد کے مخالفت میں ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں جھوٹ بولتا ہے، لیکن جب وہ حدیث میں بات کرتا ہے تو اس کی حدیث مخالفت میں جاتی ہے، جو قواعد معلومہ ضروریہ ہے ان کی مخالفت میں جاتا ہے۔ تو ایسے راوی کو ہم متہم بالکذب کہتے ہیں، اگرچہ اس کا جھوٹ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثابت نہیں ہوتا۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ، اور یہ قسم جو ہے اس کو نام دیا جاتا ہے متروکن، متروک، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے حدیثہ متروک، کہ اس راوی کی حدیث جو ہے وہ متروک ہے، وفلان متروک الحدیث، اور فلاں راوی متروک الحدیث ہے۔ تو متروک کہہ کر ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ
اس پہ اتہام ہے، اس پہ تہمت ہے اس چیز کی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں تو ثابت ہے، لیکن حدیث رسول کے حوالے سے وہ جھوٹ بولنا اس کا ثابت نہیں ہے۔ پھر ہم نے حکم المتہم بالکذب، جو جھوٹ کی تہمت کا شکار ہو اس کا حکم کیا ہے، تو اس میں ہم نے بالکل کلیئرلی بتایا، وَهَذَا رَجُلُ إِن تَابَ وَصَحَّتْ تَوْبَتُهُ وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الصِّدْقِ مِنْهُ جَازَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ منہ، کہ اگر کوئی ایسا راوی جس نے توبہ کی اور پھر اس کی توبہ کی صحت ثابت ہو گئی اور یہ ظاہر ہوا کہ اب وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے بلکہ سچ بول رہا ہے، تو اسے سماع حدیث کر سکتے ہیں۔ اور والذی یقع منہ الکذب احیانا نادرا فی کلامہ غیر الحدیث النبوی فذلک غیر مؤثر فی تسمیۃ حدیثہ بالموضوع او المتروک وان کانت معصیۃ، لیکن ایسا راوی جو نادر طور پر اپنے کلام میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں کبھی حدیث کو چھوڑ کر، یعنی حدیث میں وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، نادر اپنی زندگی میں کبھی اس سے جھوٹ کی لغزش ہو گئی، تو یہ زیادہ یہ اثر نہیں رکھتی ہے حدیث میں، اور اس لیے ایسے راوی کی حدیث کو ہم موضوع نہیں کہہ سکتے، نہ ہم اس کو متروک کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، معصیہ ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں اگر کبھی کسی راوی سے ہو جائے تو اس کا اثر حدیث کی اصطلاح پہ نہیں آ جاتا، اور اس کو ہم موضوع حدیث یا متروک حدیث یا معصیہ نہیں قرار دے سکتے۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بول رہا ہے اور پھر وہ توبہ کر لے، تو ایسی صورت میں ہم اگر وہ توبہ کر لے اپنی زندگی میں کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اس سے اس کے اشارات ثابت ہو جائے کہ وہ اب سچ بول رہا ہے، تو اس سے حدیث سنی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر حدیث میں ایک دفعہ بھی ثابت ہو جائے کہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کر لیتے ہیں، پھر اس سے حدیث نہیں لی جاتی ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں، دو چیزیں تو ہو گئی، وجوہ الطعن المتعلقہ بالعدالہ، کہ وہ کیا وجوہات ہے عدالہ کے حوالے سے جو طعن ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ دوسری صفت ہم نے پڑھی، اما العدالہ، جہاں تک عدالت کا تعلق ہے، فوجوہ الطعن المتعلقہ بہا خمس، تو وہ طعن جن کا تعلق عدالہ کے ساتھ ہے وہ 5 ہے، تو ان میں سے الاول بالکذب، پہلا جھوٹ، والثانی باتہامہ بالکذب، کہ کسی راوی کو تہمت لگے جھوٹ کی، یعنی روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے لیکن حدیث نبوی سے یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حدیث نبوی میں بھی اس نے جھوٹ بولا ہے۔ والثالث بالفسق، اور تیسری کون سی ہے؟ فسق۔ تو اس پہ آج انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ تو تیسری چیز ہے فسق۔ فسق کسے کہیں گے؟ ہمارے یہاں فسق کی تعریف بھی ہے، اور یہاں مختصراً میں جو تعریف بیان کرنا چاہوں گا، المختصر جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے لیکچر نمبر 37 میں اس کو ڈسکس کیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ من فعل کبیرۃ، جس شخص نے کبیرہ گناہ کیا، او یا داوم علی صغیرۃ، یا اس نے صغیرہ گناہ پہ دوام کیا، اس پہ وہ مداومت کرتا ہے، اس پہ وہ کھڑا رہتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فسق میں مبتلا ہو گیا، اور اس شخص کو ہم فاسق کہیں گے۔ تو فاسق وہ شخص ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث لائی ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہے، 7 اعمال ایسے ہیں جو ایک انسان کو فسق میں مبتلا کرتے ہیں۔ مسلمان ہے اور وہ شرک کا مرتکب ہو گیا، مسلمان ہے اور وہ سود کا مرتکب ہو گیا، مسلمان ہے وہ جادو ٹونے کا مرتکب ہو گیا، مسلمان ہے تو اس نے یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا۔ تو یہ 7 چیزیں جمع ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم کی احادیث میں ہے، الکبائر کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہے۔ تو جو شخص کبائر میں مبتلا ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کو ہم فاسق کہیں گے، یا وہ شخص جو کبائر میں مبتلا نہیں ہے لیکن صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ دوام کرتا ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں، تو اس کا دوام کرنا، اس کا کھڑا ہو جانا اور بار بار لگاتار چھوٹے گناہ کرنا، تو اس کو وہ فاسق بنا لیتا ہے۔ تو اس پہ ہم نے بحث کی ہے۔ تو فسق کا مطلب اصل میں یہی ہے شرعاً، اور صاحب کتاب نے
جس فسق کی بات کی ہے اس پہ آنے سے پہلے ہم ذرا امام ابن حجر العسقلانی سے پوچھیں، کیونکہ ابن حجر العسقلانی کا نظریہ ایک حدیث کے حوالے سے جس کو منکر کہا جاتا ہے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ وہ ہم نے مقدمہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے پچھلے دروس میں سے 22واں درس جو ہے اس میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے۔ آپ پچھلا درس دیکھ لیجئے، آج 31واں درس ہے، 22ویں درس میں ہم نے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا ہے، کیونکہ صاحب کتاب نے ایک حدیث کے ایک قسم کی حدیث جو ہے اس کے بیان میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اور میں نے بھی اس میں تفصیل بیان کی ہے۔ وہ ہے المنکر علی رائن۔ امام ابن حجر عسقلانی کے یہاں منکر حدیث جو ایک رائے کے مطابق ہے اس پہ بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا هو الحدیث، یہ وہ حدیث ہے الذی فی اسنادہ، جس کی سند میں ہے راوین فحش غلطہ، وہ راوی جو فاش غلطیاں کرتا ہو، یعنی وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہوں جو ایک چھوٹے بچے سے بھی نہیں ہو سکتی، جس کو آپ فیکچول ایررز کہتے ہیں۔ او کثرت غفلتہ، یا اس کی کیئر لیسنس، غفلتیں زیادہ ہو، کثیر الغفلہ ہو۔ او ظہر فسقہ، یا جس کا فسق ثابت ہو، وہ فسق عیاں ہو، نمایاں ہو، ظاہر ہو، یعنی وہ جس چیز میں مبتلا ہے یا تو وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوگا یا وہ صغیرہ گناہ پہ دوام کرتا ہو۔ جب ہم یہ تعریف دیکھتے ہیں ہمارے یہاں محدثین کے یہاں منکر کی جو تعریف ہے اس میں فسق بحیثیت ایک صفت ہے، کیونکہ ہم جن کا تعلق عدالت کے ساتھ ہے جب ہم ان کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ساری صفات ہیں، جھوٹ، کذب، تہمت جھوٹ یعنی تہمت کذب، اور تیسری فسق، یا اس کے بعد جہالہ آ رہی ہے یا اس کے بعد بدعہ آ رہی ہے، تو یہ اصل میں صفات ہے جو راوی کی صفات ہوتی ہیں۔ تو جب ہم نے منکر کو پڑھا 22ویں درس میں، اسی کتاب کے 22ویں درس میں، تو وہاں میں نے بتایا کہ منکر کی قسم میں وہ راوی جو اپنا فسق، فاسق ہونا ظاہر کر دے، تو ایسے راوی کی حدیث کو ہم منکر کہتے ہیں۔ یہ وہاں ہم نے پڑھا، اور ابن حجر عسقلانی نے نخبۃ الفکر کی شرح میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ ایک اوپینین بیان کی ہے کہ ایک رائے ہے محدثین میں سے ایک جماعت کی جس کو انہوں نے وہاں پر بیان کیا ہے، اس لیے کہا ہے المنکر علی رائن، یہ منکر ہے لیکن ایک رائے کے مطابق۔ ون آف دی اوپینینز یہ بھی ہے کہ وہ حدیث جس کی اسناد میں ایسا راوی ہو، جس کی سند میں ایسا راوی ہو جو فاش غلطیوں کا مرتکب ہو، جس سے غفلتیں زیادہ ہو اور جس کا فسق ظاہر ہو، تو ایسے راوی کی حدیث کو انہوں نے منکر کہا۔ تو یہاں پر جو عدالت میں طعن ہو رہا ہے وہ فسق کا، تو ہمارے یہاں اگر کوئی راوی فسق میں مبتلا ہو جائے تو عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے یہاں ایسے راوی کو ہم فاسق کہیں گے، اور اس کی حدیث کو ایک رائے کے مطابق ہم منکر کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں اسماعیل الفزاری الکوفی ہے۔ اسماعیل الفزاری الکوفی، الفزاری کے نام سے کئی روات آپ کو ملیں گے، الفزاری نسبت ہے، اور الفزاری کے نام سے آپ کو امام بخاری کے یہاں بھی راوی ملیں گے، امام مسلم کے یہاں بھی راوی ملیں گے، اور دوسرے جو کتب الستہ ہے ان کے یہاں بھی آپ کو اس نسبت سے راوی ملیں گے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں اسماعیل کی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسماعیل الفزاری الکوفی جو ہے یہ امام بخاری کے یہاں نہیں ہے، یہ امام مسلم کے یہاں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا راوی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فاسق ہے، الفاسق، یعنی یہ فسق میں مبتلا ہے۔ اور میں نے یہاں پر حوالہ دیا ہے ابن الجوزی کی کتاب جو ہے الضعفاء والمتروکین، اس میں راوی نمبر 420 نمبر ہے، راوی نمبر 420 پہ آپ دیکھیں گے، آپ کھول سکتے ہیں، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس راوی کے حوالے سے امام ابن الجوزی نے بیان کیا ہے کہ یہ غالی شیعہ تھا۔ جب وہ کہیں غالی شیعہ تو اس کا مطلب کلیئر ہے کہ وہ اپنے تشیع میں وہ گلو کیا ہوا تھا، وہ گلو کر رہا تھا،
دوسرا وہ سلف کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو یہ ان کو ہم سلف کہتے ہیں، وہ سلف کو گالیاں دیتا تھا، تو صحابہ ہی اس میں شمار ہوں گے کیونکہ گالی شیعہ ہے تو صحابہ کے ساتھ ہی معاملہ ہے۔ پھر تیسری بات انہوں نے کہی کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ جو ہے بڑے محدث، ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے اس کو فاسق کہا ہے۔ کیوں فاسق کہا ہے؟ کیونکہ یہ بڑے مسائل میں، بڑی پرابلمز میں مبتلا ہوا ہے، اور یہ معصیت جو ہے وہ کوئی چھوٹی معصیت نہیں ہے کہ وہ سلف کو گالیاں دے رہا ہے اور گالی شیعہ ہے۔ تو اس حوالے سے ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ جیسے محدث نے اس کو فاسق کہا ہے، اور اس کو عبد الرحمن ابن علی ابن محمد ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الضعفاء والمتروکین میں اس راوی کو بیان کیا ہے کہ یہ فاسق ہے۔ جب اس کی صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ فاسق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فسق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ تو ایک رائے کے مطابق جس حدیث میں اسماعیل الفزاری آئیں گے وہ حدیث منکر کہلائے گی۔ تو ہم نے جب منکر کی بات کی، چونکہ یہ منکر کا تذکرہ آ گیا فسق کی وجہ سے، نہیں تو ہمیں منکر ڈسکس نہیں کرنا تھا، تو میں آپ کی توجہ مقدمہ کے ہی، مقدمہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے لیکچر نمبر 22، درس نمبر 22 کی طرف پھر پھیرنا چاہتا ہوں، کہ اس میں جب آپ دیکھیں گے منکر کی تعریف کیا ہے تو کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائے۔ تو وہاں انہوں نے لکھا ہے حدیث رواہ ضعیف، یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے ضعیف نے، مخالفا لمن ہوا اضعف منہ، مخالفت میں اس راوی کے جو اس سے زیادہ ضعیف ہو، یعنی اضعف راوی جو ہے وہ منکر کہلائے گا۔ یہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ کئی نسخوں میں کہیں جگہ لکھا ہے کہ حدیث رواہ ضعیف مخالفا لمن ہوا اضعف منہ، کہیں لکھا ہے کہ حدیث رواہ ضعیف یخالف لمن ہوا اضعف منہ، اور کہیں لکھا ہے کہ حدیث رواہ ضعیف مخالف لمن ہوا اضعف منہ۔ تو وہاں متن میں اختلاف ہے عبدالحق محدث دہلوی کے یہاں۔ بہرحال اس تعریف میں بھی اختلاف ہے، اس لیے اختلاف ہے کہ منکر کی جو اصل تعریف ہے جس کو ابن حجر العسقلانی نے اپنی نخبہ میں اور اس کی شرح میں قبول کیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جسے کوئی ضعیف راوی ثقہ راوی کے برعکس روایت کرے، یعنی ثقہ راوی کی مخالفت میں جب کوئی ضعیف راوی روایت بیان کرتا ہے، ضعیف راوی روایت کرے کس کے خلاف؟ ثقہ کے خلاف، تو اس کو ابن حجر العسقلانی نے منکر کہا ہے، اور اس تعریف کو انہوں نے قبول کیا ہے، اس پہ اعتماد کیا ہے۔ جبکہ شاذ وہ راوی ہے جس میں ثقہ مخالفت کرے اوثق کی، تو دونوں اس میں اصل میں قابل قبول راوی ہوتے ہیں، مقبول راوی۔ ثقہ روایت کرے اوثق کے خلاف، زیادہ ثقہ کے خلاف، تو اس کو ہم شاذ کہیں گے۔ لیکن منکر جب ضعیف، ایک تو ضعیف ہے اور وہ روایت کرے کس کے خلاف؟ ثقہ راوی کے خلاف، اوثق نہیں، ثقہ راوی کے خلاف، یہ اس کی تعریف ہے۔ لیکن جو خود صاحب کتاب نے، عبدالحق محدث دہلوی نے جو تعریف لکھی ہے، وہ لکھ رہے ہیں کہ حدیث رواہ ضعیف مخالفا لمن ہوا اضعف منہ، کہ وہ حدیث جو اس کو روایت کرے ضعیف، اضعف، زیادہ ضعیف کے مقابلے میں۔ بہرحال اس میں کلام ہے، وہ جو ہم نے 22واں لیکچر جو ہم نے کیا ہے مقدمہ میں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہاں ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے، اور وہیں پر صاحب کتاب نے لکھا ہے المعروف و مقابلہ، المعروف جو ہے و مقابلہ، یعنی کس کی مقابل؟ یہ جو منکر حدیث ہے، و مقابلہ، اس کا اپوزٹ، اس کا مقابل کیا کون سی حدیث ہے؟ المعروف۔ یعنی جب ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے تو ضعیف روایت کو، ضعیف راوی کی روایت کو ہم منکر کہیں گے، لیکن ثقہ روایت جو ہوگی وہ معروف ہوگی۔ یا اب یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تعریف کے مطابق اضعف راوی کی روایت کو ہم منکر کہیں گے، لیکن
ضعیف راوی کی روایت کو ہم معروف کہیں گے. بہرحال اس میں اختلاف ہے, اس میں کلام ہے, وہ میں نے وہاں ڈسکس کیا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب کتاب نے جو کچھ لکھا ہے منکر کے حوالے سے, وہ میں نے اس لیے بیان کیا کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں, کیونکہ ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں ہمیں منکر ڈسکس نہیں کرنا ہے. ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ اصل میں ہمیں فسق ڈسکس کرنا ہے, کہ راوی سے جب فسق ظاہر ہو تو ایسے راوی کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کی عدالت جو ہے وہ مطعون ہو گئی. جس طرح جھوٹ اگر ثابت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ راوی کی عدالت مطعون ہو گئی. جس طرح تہمت ہو کہ وہ عام زندگی میں جھوٹ بول رہا ہے, حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی عدالت مطعون ہو گئی. تو صاحب کتاب مزید فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِسْقُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِسْقُ فِي الْعَمَلِ دُونَ الْاعْتِقَادِ. جہاں تک فسق کا تعلق ہے تو اس کی مراد کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد الفسق فی العمل, اس سے مراد فسق ہے عمل میں, دون الاعتقاد, عقیدے میں نہیں, عقیدے کو چھوڑ کر. فإن ذلك داخل فی البدع, کیونکہ عقیدے میں جو فسق ہوتا ہے وہ بدعت میں داخل ہے. کیونکہ بدعت کی تعریف آگے آ رہی ہے, جو 5 صفتیں ہم صاحب کتاب نے بیان کی ہے اس میں بدعت آ رہی ہے 5ویں پر, والخامس بالبدع. تو وہاں ہم بدعت ڈسکس کریں گے جس کا تعلق عقیدے سے ہے, جس فسق کا تعلق عقیدے سے, مثلا شرک وغیرہ. یہاں عمل کا مسئلہ ہے, عمل والی چیزیں جو آدمی کو فاسق بنا دیتی ہیں, مثلا چوری کرنا, مثلا بدکاری کرنا, شراب خوری کرنا, شراب نوشی کرنا. یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عمل کا مسئلہ ہے. یا سود کھانا, یہ عمل کا مسئلہ ہے. تو صاحب کتاب نے یہاں وضاحت کر دی, ہمارے ماتن نے, عبدالحق محدث دہلوی نے, کہ جب میں فسق کی بات کر رہا ہوں وَأَمَّا الْفِسْقُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِسْقُ فِي الْعَمَلِ دُونَ الْاعْتِقَادِ, کہ یہاں پر فسق سے کیا مراد ہے؟ عمل والا فسق, نہ کہ اعتقادی فسق. فَإِنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الْبِدْعِ, کیونکہ عقیدے والا فسق جو ہے وہ اصل میں بدعت میں داخل ہے. وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْبِدْعَةُ فِي الْاعْتِقَادِ, اور اکثر جب بدعت استعمال کرتے ہیں وہ اعتقاد کے حوالے سے بدعت بولتے ہیں. تو فسق کو جب اعتقاد میں شامل کیا جائے تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. تو جب ہم بدعت کریں گے تو اس وقت بدعت کے وقت ہم کہیں گے کہ بھئی یہ وہ فسق ہے جس کا تعلق اعتقادی مسائل کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس وقت وہ ہوگا. تو یہاں جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ راوی میں اگر خدا نہ خواستہ بدکاری کا عیب دیکھا گیا, یا وہ جو کبائر ہے, چوری, باقی چیزیں جو ہے, سود خوری وغیرہ وغیرہ, تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ راوی فسق میں مبتلا ہو گیا اور اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. والکذب وان کان داخلا فی الفسق. اب یہ سوال ہے, تقدیری سوال ہے. سوال یہ ہے والکذب وان کان داخلا فی الفسق, جھوٹ جو ہے اگرچہ یہ داخل ہے فسق میں, لیکنہم ادوہ اصلا علی ہدۃ لکون الطعن بہ اشد و اغلظ. اگرچہ جھوٹ داخل ہے فسق میں, سوال ہے اگر جھوٹ داخل ہے فسق میں تو بتائیے کذب کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ پھر تو یہ فسق میں ہی آتا, کیونکہ ہم نے پہلی جو صفت بیان کی راوی کی وہ جھوٹ ہی کہی نا, کذب. تو صاحب کتاب خود بیان کر رہے ہیں کہ کذب وان کان داخل, اگرچہ یہ داخل ہے داخلا فی الفسق, فسق میں, لیکنہم ادوہ, لیکن اس کو انہوں نے یعنی محدثین نے الگ سے گنا ہے, اصلا ایک الگ اصل کی حیثیت سے, علی ہدۃ الگ سے گنا ہے, مستقل طور پر اس کو ایک اصل کی حیثیت سے جھوٹ کو گنا ہے. کیوں؟ لکون الطعن بہ اشد و اغلظ, کیونکہ جھوٹ کے ذریعے سے طعن ہونا یہ زیادہ شدید ہے اور زیادہ غلیظ ہے. جب راوی کوئی بارے میں کہا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو مطلب کہ اس کی آتھینٹسٹی اور اس کی جو ساخت ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اس کی ساخت بکھر جاتی ہے. کیونکہ جب وہ زبان کا سچا نہیں تو اس کی روایت کا اعتبار
نہیں ہو سکتا. تو اس کو زیادہ شدید اور زیادہ غلیظ سمجھا جاتا ہے. اسی لیے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ محدثین نے جھوٹ کو الگ گنا ہے, انہوں نے جھوٹ کو یہاں پر فسق میں شامل نہیں کیا ہے. فسق میں صرف انہوں نے عقیدے کے مسائل کو لیا ہے. انہوں نے بدعت میں عقیدہ ڈال دیا ہے اور پھر فسق کو الگ بیان کیا ہے. اس کی ایک فرع تھی جھوٹ, لیکن جھوٹ کو زیادہ غلیظ اور زیادہ شدید ہونے کی وجہ سے الگ سے گنا ہے. تو صاحب کتاب نے وضاحت کر دی تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. حکم ہو, اس کا حکم کیا ہے؟ منکر. حدیث جو ہے جس میں فاسق راوی ہو اس کو منکر کہا جائے گا. تو کلیئر ہے جب راوی فاسق ہو تو اس کی عدالت بئی گئی فاسق ہونے کی وجہ سے. اب اگر کثرت غفلت ہے اور فاش غلطیاں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں تو ضابط بھی گیا. لیکن ہمارا فوکس اس چیپٹر میں فسق پر ہے, تو ہم کہیں گے کہ عدالت گئی, عدالت اس کی خراب ہے, اس کی ختم ہو گئی ہے. تو ایسا راوی جو ہے اس کی روایت جو ہے جو منکر کہلائے گی وہ قابل اعتبار نہیں. یہاں پر میں اضافی طور پر ایک اور چیز کا تذکرہ کرنا چاہوں گا, وہ ہے منکر الحدیث. اکثر آپ کو جرح و تعدیل کی کتابوں میں ملے گا کہ یہ راوی بھئی منکر الحدیث ہے. تو منکر الحدیث سے کیا مراد ہے, اس پہ ذرا بات کر لیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بڑے محدث اہل الحدیث کے سرخیل ہیں. تو امام احمد کے یہاں ثقہ راوی اگر روایت میں منفرد ہو, ثقہ راوی کوئی روایت کر رہا ہے لیکن وہ اکیلا ہو, اس میں دوسری کوئی روایت اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے, تو ایسے راوی کو امام احمد ابن حنبل منکر الحدیث کہتے ہیں. کیونکہ اس میں وہ مخالفت تو نہیں کر رہا ہے, منفرد ہے, وہ مخالفت نہیں کر رہا ہے. یہ ثقہ راوی کسی اوثق کی روایت کی مخالفت نہیں کر رہا ہے. اگر یہ ایسا کرتا تو ہم کہتے شاذ, اور جب یہ مخالفت کرے گا تو شاذ کہیں گے, کلیئر ہے. لیکن وہ مخالفت نہیں کر رہا ہے, وہ صرف روایت کر رہا ہے ایک ایسی روایت جس میں وہ منفرد ہے, یونیک ہے, کوئی دوسرا راوی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. تو امام احمد ابن حنبل اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں. ممکن ہے کہ امام احمد کے بعد کوئی آ جائے اور وہ کوئی اور روایت بیان کرے جس میں تائید ہوتی ہو اس اکیلے راوی کی جو ثقہ ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ منکر کہنا آپ کو دیکھنا ہے کہ امام احمد جب کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں. تو یہ راوی منکر الحدیث ہے امام احمد کے یہاں جب وہ اکیلا ہے اور وہ ایک ایسی حدیث بیان کر رہا ہے جو کسی دوسرے نے بیان نہیں کی. دوسری, ثقہ راوی اگر کسی ضعیف راوی سے منکر روایت کرے تو ایسے راوی کو منکر الحدیث کہا جاتا ہے. ثقہ راوی وہ اپنے استاد سے بیان کر رہا ہے, لیکن اپنے استاد سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے جو منکر حدیث ہے, جس میں کثرت غفلت بھی ہو سکتی ہے, جس میں سے فاش غلطی بھی ہو سکتی ہے, یا جس میں سے کوئی راوی فاسق ہو لیکن یہ فاسق نہیں ہے جو روایت کر رہا ہے, اور اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے. جب وہ اس سے روایت کر رہا ہے تو ایسے راوی کو بھی کچھ محدثین منکر الحدیث کہتے ہیں. یعنی وہ راوی نہ تو خود فاسق ہے, وہ راوی نہ خود فاش غلطی کر رہا ہے, وہ راوی نہ کثرت غفلت کا شکار ہے, لیکن جس استاد سے روایت کر رہا ہے وہ روایت جو ہے وہ منکر روایت ہے. تو چونکہ یہ اپنے استاد سے لے رہا ہے اس لیے ہم ایسے راوی کو بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ محدثین اس کو بھی منکر الحدیث لکھتے ہیں. امام بخاری کے یہاں بھی اس حوالے سے ایک خاص معاملہ ہے. امام بخاری کے یہاں جس راوی سے کسی وجہ سے روایت کرنا جائز نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کسی راوی سے کسی وجہ سے روایت لینا اور اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے, ایسے راوی کے لیے امام بخاری کے یہاں جو اصطلاح ہے وہ منکر الحدیث ہے.
ایک تو میں نے وہ منکر الحدیث بتایا جو ہم نے ڈیفینیشن میں ڈسکس کیا، جس کا راوی فاسق ہو۔ اب جب جرح و تعدیل کی کتابوں میں آپ راویوں کو دیکھیں گے یہ بھئی منکر الحدیث ہے، تو وہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کس کے یہاں منکر الحدیث ہے، امام احمد کے یہاں ہے یا اس طبقے کے یہاں جو استاد کی وجہ سے راوی کو منکر الحدیث کہتے ہیں، یا امام بخاری کے یہاں۔ تو جب آپ یہ دیکھیں گے تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا منکر الحدیث راوی ہے۔ تو منکر جو ہے یہ اس میں مفعول ہے، انکار اس کا مصدر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راوی کی جو ہم نے صفت بیان کی اس پہ آپ فوکس کیجئے، کیونکہ ہم 5 صفتیں پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں آج ہم نے تیسری صفت جو ہے فسق پڑھ لی، اور فسق کی وجہ سے راوی میں جب فسق پایا جائے، وہ ظاہر ہو جائے، تو ایسے راوی کو فاسق کہیں گے اور حدیث کو ہم منکر کہتے ہیں۔ لیکن منکر کی کچھ اور بھی قسمیں ہیں جو ہم نے ضمناً پڑھ لی، امام احمد کے یہاں، امام بخاری کے یہاں، کچھ دوسرے محدثین کے یہاں، یا خود ابن حجر عسقلانی کی تعریف کے مطابق اگر کثرت غلط بھی ہو جائے، اگر غفلت بھی ہو جائے، تو فاش غلطیاں بھی ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی ہم اس حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا فوکس یہاں پر فسق پر ہے، تو اگلے انشاءاللہ درس میں ہم جہالہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی، اور پھر سمجھ کر صحیح طور پر اس فن کو استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔